بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون۔ میرے دینی و اسلامی بھائیوں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان اور کرم ہے کہ ہم لوگ قرآن کریم کی ایک سورہ ماعون کی مختصر تفسیر اور ترجمہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور سمجھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس سورہ کے معنی، مطالب اور اس میں جو وعظ و نصیحت ہے، عبرت ہے، ان تمام کے لیے ہمارے دلوں کو کھول دے۔ میرے بھائیوں، یہ سورہ ماعون ہے، اس کے سبب نزول کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ یہ سورہ العاص بن وائل السہمی کے بارے میں نازل ہوئی۔ ایک اور قول ہے کہ یہ سورہ ابو سفیان بن حرب کے سلسلے میں نازل ہوئی اور ان کے قصے کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ابو سفیان بن حرب ہر ہفتہ جانور ذبح کیا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک دن ایک یتیم ان کے پاس آیا اور اس میں سے کچھ مانگا۔ چنانچہ انہوں نے ان کو ڈانٹا، پھٹکارا، دھتکارا اور دھکے دے کر کے لاٹھی کے ذریعے سے اس کو وہاں سے باہر کر دیا۔ تو یہ اس کے بارے میں، سبب نزول کے بارے میں کہا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ اور اقوال ہیں، واللہ اعلم بالصواب، اللہ تعالیٰ ہی کو اس کا بہتر علم ہے۔ لیکن ایک بات حقیقت ہے میرے بھائیوں، ایک ایسا شخص جو قیامت کے بارے میں اور آخرت کے بارے میں بالکل ہی ایمان نہیں رکھتا، یا اس کا ایمان بہت ہی کمزور ہے آخرت کے تعلق سے، آخرت کے تصور کے
تعلق سے، تو ایسا شخص ضرور بھی ضرور فرائض اور واجبات کی ادائیگی میں کوتاہی کرے گا۔ اسی طرح جو گناہ کے کام ہیں ان میں بھی وہ خوف نہیں کھائے گا اور گناہ کا کام بڑی حد تک وہ کرتا جائے گا۔ اگر اسے دنیا کی سزا کا ڈر ہو، خوف ہو، تو وہ اس حد تک کوشش کرے گا کہ وہ گناہ کا کام لوگوں کی نگاہوں کے سامنے نہ کرے۔ ایسا ممکن ہے، لیکن جب اس کو تنہائی ملے، خلوت ملے، کوئی اسے نہ دیکھے، تو ایسی صورت میں زیادہ امکان ہے کہ وہ چھوٹے بڑے گناہ کر ڈالے۔ لیکن ایک ایسا شخص جس کا ایمان مضبوط ہے آخرت کے تعلق سے، اور وہ جانتا ہے کہ ہم کسی طرح کے واجبات، فرائض کو اگر چھوڑ دیں گے تو اس کی سزا ہم کو ہوگی، اور کسی طرح کا بھی چھوٹا بڑا گناہ کا کام ہم کریں گے تو ہم کو اس کی بھی سزا اور اس کا بدلہ ملے گا۔ تو ایسی صورت میں وہ فرائض و واجبات کو انجام دینے کی بڑی حد تک کوشش کریں گے، اور اسی طرح ہر چھوٹا بڑا گناہ ہے اس کا خوف، جب آخرت کا خوف دل میں رہے گا تو ان سے بچنے کی وہ کوشش کرے گا۔ اور اسی طرح جو خیر کے کام ہیں، جو واجب نہیں ہے، ضروری نہیں قرار دیا شریعت میں، لیکن اگر وہ کرتے ہیں تو اس میں ان کو ثواب ملے گا، تو ان تمام کار خیر کے لیے بھی وہ بڑھ چڑھ کر کے حصہ لے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اسی حقیقت کی طرف اس سورہ کے اندر اشارہ ملتا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے فرمایا اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے، بدلے کے دن کو جھٹلاتا ہے، آخرت کو جھٹلاتا ہے۔ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمَ، یہی وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ ظاہر بات ہے جب اس کو آخرت کے متعلق یقین نہیں ہے، ایمان نہیں ہے کہ ہم ان کے ساتھ اس طرح کی جو زیادتی کر رہے ہیں اس کی مجھے سزا بھی ملے گی، جب یقین نہیں ہوگا تو ایسا کام کرنے سے اسے جھجک محسوس نہیں ہوگا، وہ کرتا جائے گا۔ اور جو یتیم کے تعلق سے حسن سلوک کرنے کی جو تاکید آئی ہے اس کو وہ دھیان میں نہیں رکھے گا، ظاہر بات ہے اس کو کچھ فرق ہی نہیں پڑے گا۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور ایسا شخص مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دے گا۔ ایک تو وہ خود بھی یہ کام نہیں کرے گا اور دوسرے لوگوں کو بھی اس کی ترغیب نہیں دے گا۔ آخر وہ کیوں دے گا؟ وہ یہی سوچے گا کہ ہمیں اس میں کیا فائدہ ہے۔ کبھی کبھی دنیا کے لوگوں کی نگاہ میں اچھے ہونے کے لیے کچھ کر بھی دیں، لیکن یہ اس کا امکان بہت کم ہے اور ایسا بہت کم ہی ہوا کرے گا۔ اللہ رب العزت نے آگے بہت بڑی بات بتلائی ہے۔ ایک اسلام کا اہم رکن جو نماز ہے، اس کے بارے میں جو لوگ کوتاہی کرتے ہیں اس کے تعلق سے بڑی شدید وعید اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ،
کہ تباہی اور بربادی ہے ایسے مصلیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل رہا کرتے ہیں۔ ذرا تصور کیجئے، نماز بھی پڑھتے ہیں، باوجود اللہ رب العزت نے اتنی شدید وعید ان کے لیے بیان کی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ وہ اپنے نمازوں سے غافل رہتے ہیں، اور ان کا یہ غافل رہنا کئی طریقے سے ہو سکتا ہے۔ ایک شخص ایسا ہو سکتا ہے کہ پہلے نماز پڑھتا تھا، بعد میں پڑھنا چھوڑ دیا۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ نماز تو پڑھتا ہے لیکن وقت کی پابندی نہیں کرتا۔ فجر کی نماز طلوع فجر کے بعد یا سورج طلوع ہونے کے بعد پڑھتا ہے، ظہر کی نماز کو مؤخر کر کے عصر میں یا اس کے بعد پڑھتا ہے، عصر کو مؤخر کرتا ہے، مغرب کو مؤخر کرتا ہے، عشاء کی نماز ہے اس کا بھی جو وقت ہے اس کا اہتمام نہیں کرتا۔ تو اس طرح وہ وقت کی پابندی کیے بغیر دل چاہا جب چاہا پڑھ لیا، ایسا کرتا ہے۔ تو ایسا بھی ہو سکتا ہے، یا ایک شکل ایسی بھی ہو سکتی ہے کہ وہ نماز تو پڑھتا ہے لیکن نماز کے دوران خشوع و خضوع بحال نہیں رکھتا ہے۔ وہ نماز میں کھڑا رہتا ہے لیکن اس کا دھیان کہیں اور چلا جاتا ہے، بے فکر ہو کر کے نماز پڑھتا ہے۔ تو اس طرح کے سارے مفہوم اس میں داخل ہو سکتے ہیں اور اس طرح کی ساری شکلیں اس میں آ سکتی ہے۔ تو اس طرح سے نماز پڑھنے والوں کے لیے بڑی شدید وعید ہے۔ الذین ھم یراؤون، جو لوگ ریاکاری کرتے ہیں، یعنی کبھی ایسی حالت ہوتی ہے کہ جب لوگوں کے سامنے موجود ہیں، لوگوں کے ساتھ ہے، تو یہ دکھانے کے لیے کہ یہ شخص نماز کا اہتمام پڑھتا ہے تو وہ ان کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں، لیکن جب غائبانہ میں ہوتے ہیں، لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہوتے ہیں، دور ہوتے ہیں، تو پھر اس کی وہ پابندی نہیں کرتے۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور جو استعمال کی عام چیزیں ہوتی ہیں، معمولی چیزیں ہوتی ہیں جن کی ضرورت ایک پڑوسی کو ہوتی ہے، وہ ان چیزوں کو اپنے دوسرے بغل کے پڑوسی سے مانگتے ہیں، ان چیزوں کو بھی وہ نہیں دیتے، حالانکہ پڑوس کا تقاضا ہے کہ وہ ان کو دیں۔ اور ایسی حالت آتی ہے، انسان جب ایک دوسرے کے ساتھ یا آس پڑوس میں برابر رہتے ہیں تو اس طرح کی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ مثال کے طور پر ڈول ہوا یا عام استعمال کے برتن ہوتے ہیں جو کھانا پکانے کے لیے اور دوسری ضرورتوں کو پوری کرنے کے لیے ان کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ سب چیزیں ہیں جو ایک پڑوسی کو کبھی کبھی دوسرے پڑوسی سے لینا پڑتا ہے، تو ان چیزوں کو وہ نہیں دیتے، اور اس طرح وہ اللہ رب العزت یا اسلامی شریعت کے اندر جو پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تاکید آئی ہے وہ اس پر عمل نہیں کرتے ہیں، اور جو سماجی حقوق ہوتے ہیں ایک دوسرے پر ان کا وہ خیال نہیں رکھتے۔ وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مالک ہیں، ہماری ضرورت تو پوری ہوتی ہے تو ہم کو دوسروں سے کیا لینا دینا۔ حالانکہ حسن سلوک کی بڑی تاکید آئی ہے اور اس کی بڑی فضیلت ہے۔ ایک ایک کام، چھوٹا سے چھوٹا نیک کام ہو، اگر وہ ثواب کی نیت سے اس دنیا میں کرتا ہے تو آخرت میں اس کو اس کا فائدہ ملے گا۔ لیکن مسئلہ ہے کہ ایسا شخص تو آخرت کے بارے میں یقین ہی نہیں رکھتا کہ آخرت ہوگی اور آخرت میں جو ہے ہمارا حساب و کتاب ہوگا، ہم ہر چھوٹا بڑا کام جو دنیا میں کیے رہیں گے اس کا بدلہ ہمیں ملے گا، یہ یقین نہیں ہے، اس لیے کار خیر کی طرح ان کی توجہ نہیں جاتی ہے اور بس دنیاوی امور میں وہ مشغول رہتے ہیں۔
تو یہ مختصر مفہوم ہوا اس سورے کا. اب ہم لوگ ایک ایک آیت کا واضح طریقے سے ترجمہ سمجھنے کی کوشش کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ارأیت الذی یکذب بالدین. کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے. فذلک الذی یدع الیتیم. یہی وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے. ولا یحض علی طعام المسکین. اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. تباہی و بربادی ہے ایسے مصلیوں کے لیے جو لوگ اپنی نمازوں سے غافل رہتے ہیں. الذین هم یراؤون. جو لوگ ریاکاری کرتے ہیں. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. اور استعمال کی عام چیزیں بھی روک دیتا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم لوگ جو قرآن کریم کی بعض صورتوں کی مختصر تفسیر اور ترجمہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا رب ان کو ہمارے دلوں میں اتار دے، اور اس کے اندر جو پیغامات ہیں ان پیغامات کے مطابق ہمیں عملی زندگی گزارنے کی اس دنیا میں توفیق عطا فرما. یا رب ہماری مغفرت فرما، ہم تمام لوگوں کے والدین کی مغفرت فرما، اور تمام عالم اسلام کے سامنے جو پریشانی ہے یا رب مسائل ہیں ان تمام پریشانیوں اور مسائل کو دور فرما. یا رب ہمارے اعزاء اقارب جو اس دنیا سے گزر گئے ہیں اور جتنے بھی مسلمان اس دنیا سے گزر گئے ہیں قبروں میں ان کا کیا حال ہے تو ہی بہتر جانتا ہے. یا رب ان تمام کی مغفرت فرما اور ان پر خصوصی رحمت فرما، اور ان تمام کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. یا رب جب تک ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھ، صحیح ایمان، صحیح عقیدے اور صحیح عمل کی توفیق بخش، اور جب بھی ہمارا خاتمہ فرما تو خاتمہ بالخیر فرما. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وجزاکم اللہ خیرا.